گزشتہ چند ماہ کے دوران نیٹو ممالک خصوصاً برطانیہ، جرمنی اور فرانس کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ان ممالک کی حکومتیں نہ صرف اپنے دفاعی بجٹ میں اضافے کا اعلان کر رہی ہیں بلکہ اپنی عوام کو بھی ذہنی طور پر تیار کر رہی ہیں کہ وہ ایک ممکنہ جنگ کے لیے ہر لحاظ سے تیار رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان بیانات میں جس جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کسی معمولی جھڑپ یا محدود جنگ کی نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کی تیاریوں کا عندیہ دیتے ہیں جو بظاہر ایک عالمی جنگ کے پیمانے کی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے تازہ ترین خبر فرانس کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ فرانس کے ایک اخبار میں ایک حیران کن خبر شائع ہوئی۔ اس خبر کے مطابق فرانس کی وزارت صحت نے 18 جولائی 2025 کو اپنے تمام ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ مارچ 2026 تک اسپتالوں کو کسی بڑے کنفلکٹ کے لیے تیار کیا جائے۔ اسپتالوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ہزاروں زخمیوں کا علاج کر سکیں، اور یہ تیاری صرف فرانس کے فوجیوں کے لیے نہیں بلکہ غیر ملکی زخمی فوجیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور یہ جنگی صورتحال صرف 10 دن نہیں بلکہ 180 دن یعنی 6 مہینے تک جاری رہ سکتی ہے۔ فرانس کی حکومت نے اس خط کی تردید نہیں کی ہے اور تسلیم کیا ہے کہ اس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جیسا کہ اس نیوز میں بتایا گیا ہے۔ اب جس بڑی جنگ کی تیاریوں کی بات کی جا رہی ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ سب جانتے ہیں کہ یورپ کا اصل تنازع روس کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یورپی ممالک براہ راست نہ صحیح لیکن یوکرین جنگ کے ذریعے پہلے ہی روس کے ساتھ معاذ ہیں۔ یوکرین کو آگے کر کے اسے مالی، فوجی اور ٹیکنیکل مدد فراہم کر کے یورپ انڈائریکٹلی 2022 سے روس کے ساتھ جنگی کیفیت میں موجود ہے۔ اب یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ فرانس نے اس خط میں جن تیاریوں کا حکم دیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کس درجے کی بڑی جنگ کی توقع کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسپتالوں کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ کئی ہزار زخمی فوجیوں کا علاج کر سکیں۔ یہ کوئی محدود مدت کی ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے 10 دن سے لے کر 180 دن یعنی 6 ماہ تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فرانس ایک طویل اور بڑے پیمانے کی جنگ کے امکان کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف فرانس کے اپنے فوجیوں ہی نہیں بلکہ غیر ملکی فوجیوں کو بھی وہاں علاج کے لیے لایا جائے گا۔ اگر آپ یورپ کا نقشہ دیکھیں تو فرانس براہ راست روسی سرحد سے کافی دور ہے، لہٰذا ابتدائی جنگ سب سے پہلے ان یورپی ممالک کو بھگتنا پڑے گی جو روس کے قریب ہیں، جیسے پولینڈ، فن لینڈ اور بالٹک سٹیٹس ہیں۔ یہ بالکل روس کی سرحد کے قریب ہیں۔ ایسے میں وہاں کے زخمی فوجیوں کو فوری طور پر فرانس منتقل کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تفصیلات سے 3 بڑی باتیں یا نتائج سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرانس نے مارچ 2026 تک یہ تیاریاں مکمل کرنے کا کہا ہے، یعنی معاملہ زیادہ دور نہیں ہے بلکہ صرف چند ماہ کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ان تیاریوں میں ہزاروں فوجیوں کا ذکر ہے جو ممکنہ طور پر بہت بڑی سطح کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی چند دنوں کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ اس کے جاری رہنے کا خدشہ 6 ماہ تک بتایا جا رہا ہے۔ اس دوران زخمی فوجیوں کے علاج کا سلسلہ مسلسل جاری رکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے فرانس اپنے شہریوں کو ایک ہدایت نامہ بھی جاری کر چکا ہے جس میں کسی ایمرجنسی کی صورتحال کے لیے پہلے 72 گھنٹوں کے لیے سروائیو کرنے کے لیے جن اشیاء کی انہیں ضرورت ہوگی ان کی لسٹ اور تمام طریقہ کار بھی لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ ان تمام طرح کی تیاریوں میں صرف فرانس ہی شامل نہیں ہے بلکہ برطانیہ اور جرمنی بھی اس میں شامل ہیں جو پہلے مرحلے میں اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر چکے ہیں۔ برطانوی وزیراعظم واضح اعلان کر چکے ہیں کہ برطانیہ اپنے ڈیفنس اخراجات میں نمایاں اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نئے نیوکلیئر وار ہیڈز تیار کیے جائیں گے، جدید ابدوزیں بنائی جائیں گی، مزید امریکی F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس خریدے جائیں گے اور ہتھیار بنانے کی نئی فیکٹریاں قائم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جرمنی نے بھی ممکنہ جنگ کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ جرمن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوج میں 1 لاکھ نئے فوجیوں کا اضافہ کرے گی، جس کے بعد ایکٹیو فوجیوں کی مجموعی تعداد بڑھا کر 4,60,000 تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری دفاع کے لیے کسی ہنگامی صورتحال میں عوام کو محفوظ مقامات میں رکھنے کے لیے بنکر اور شیلٹرز بنانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ یہ 3 بڑے یورپی ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ جنہیں E3 ممالک کہا جاتا ہے، یہ نہ صرف یورپ کی سب سے طاقتور اکانومیز ہیں بلکہ فوجی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے برطانیہ اور فرانس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، لہٰذا اگر روس کے ساتھ کوئی بڑا تصادم ہوتا ہے تو ان ممالک کا اس میں اہم کردار ہوگا۔
ابھی یوکرین جنگ میں بھی یہی 3 ممالک سب سے زیادہ نمایاں ہیں، مالی امداد فراہم کرنے سے لے کر جدید اسلحہ دینے تک سب سے بڑا حصہ انہی کا ہے، اور امریکہ کے ساتھ سفارتی سطح پر مذاکرات کرنے اور کسی ممکنہ عام معاہدے پر بات چیت کرنے میں بھی یہی تینوں ممالک سب سے آگے ہیں۔ ویئرز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔